اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی۔ اس پر کم و بیش 135 سال گزر رہے ہیں۔ جیسے جیسے جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور جماعت احمدیہ کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی کچھ باتیں بھی اپنے نئے آنے والوں کو اور اپنی نئی نسل کو سمجھانا ضروری ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل، یعنی اس تاریخ سے پہلے 1857 میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ 1857 میں مسلمانوں کی جو صدیوں پرانی حکومت تھی، وہ بہادر شاہ ظفر کی وہ آخری بادشاہ تھا اور یہ حکومت ختم ہو گئی۔ جہاں ان کا سیاسی زوال شروع ہوا، وہاں ہی دشمنان اسلام اور بعض اور تنظیموں نے مسلمانوں میں غلط خیالات پیدا کیے اور ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جو صف اول پہ کام کرنے والے تھے وہ عیسائی تھے، اور ہزاروں ہزار مسلمان وہ عیسائیت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور اسلام میں سب سے زیادہ جو عیسائیوں نے فتنہ پیدا کیا، وہ ایک عقیدے کی بنا پر تھا، وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کو جا کے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا ایک عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں وہ زمین پہ نازل ہوں گے۔ وہ صاحب انجیل ہیں، وہ رسول ہیں، نبی ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جب ان کے آنے کے بعد تم ان پہ ایمان لاؤ گے، تم ابھی ہی ان کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ اس طرح ان کو بپتسمہ دے کے عیسائیت میں داخل کر لیا جاتا تھا۔ اسلام ختم ہو چکا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بعینہ ہی پوری ہو رہی تھی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام کے علاوہ اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اور یہی بات اس زمانے کے مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے کہی تھی، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مضبوطی کے لیے، اس دین کے احیاء کے لیے، اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنے ابتدا میں ہی 1880 سے 84 تک جو ایک زبردست کتاب لکھی، اس کا نام تھا براہین احمدیہ۔ آپ نے تمام مذاہب کو ایک چیلنج دیا کہ دیکھو جتنے دلائل میں نے اسلام کے اور قرآن کی صداقت کے لیے اپنی اس کتاب میں دیے ہیں، اگر کوئی اتنے دلائل اپنی آسمانی اور دینی کتاب سے دے دے گا، میں اسے 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اور کم کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچے، اگر میرے ان دلائل کو کوئی بالترتیب توڑ دے گا تو میں اس کو بھی 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اسلام کے بارے میں یہ جو کتاب تھی، اس کے بارے میں اشد ترین مخالف جو آپ کا بعد میں بن گیا محمد حسین بٹالوی، کہ پچھلے 1300 سال میں اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ وہ ابتدائی کتاب تھی جس نے مسلمانوں کے مردہ جسم میں ایک روح پیدا کر دی اور مسلمانوں کو دوبارہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ کا قیام ہوا۔ پہلے روز 40 لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، لیکن جس وقت آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، اور اس میں سے یہی محمد حسین بٹالوی، وہ یہ کہنے لگا میں نے ہی ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے، اب میں ہی ان کو زمین پہ گراؤں گا۔ آسمان پہ اٹھانے والا یا بلندیاں دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، لیکن اس کتاب نے مسلمانوں میں ایک روح پیدا کر دی کہ ہاں اسلام کا کوئی نمائندہ ہے جو اسلام کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ اور یہ وہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد اور بہت سی حضرت مسیح عیسیٰ نے کتابیں لکھی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو آپ مسلمانوں کے اندر یہ ساری توانائی دیکھ رہے ہیں،
یہ ساری تحریکیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک زندگی کے آثار دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں بالکل ختم تھے، نابود ہو چکے تھے، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی جیسے اسپین میں اسلام ختم ہو گیا اسی طرح ہندوستان میں بھی اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیج کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، اسلام دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ قائم ہوا۔ اور اسی پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، کہ دن آشکار میرے آنے کی وجہ سے ہوا، میں وہ پانی ہوں جس نے آ کے دوبارہ مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اور یہ تھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ترقی اور کامیابی اور اسلام کی اثر نو ایک زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔